اندر ہر چیز بوسیدہ تھی، مگر دیوار پر ایک پرانی تصویر لگی تھی۔ تصویر میں ایک مرد اور عورت مسکرا رہے تھے۔ تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ میرا نام ہے، اچھا نام میں کیا رکھا ہے؟ میں لائی ہوں آپ کے لیے ایک سٹوری جس کو سن کر آپ کو مزہ آئے گا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ ریگستان کے بیچ لمبی تارکول کی سڑک پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ نہ کوئی گاڑی، نہ روشنی، صرف ہوا کی ایک مدھم سی سسکی۔ سلیم، ایک پاکستانی ٹرک ڈرائیور، اپنے پرانے ٹرک الامین ٹرانسپورٹ پر دمام سے ریاض کی طرف جا رہا تھا۔ سلیم کے ساتھ صرف ریڈیو کی آواز تھی، جو بار بار رک رک کر آ رہی تھی، جیسے کوئی مداخلت کر رہا ہو۔ اچانک ریڈیو سے سرسراہٹ میں ایک آواز آئی، پیچھے مت دیکھنا۔ سلیم چونک کر رک گیا، ریڈیو بند کر دیا، مگر دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے خود کو سمجھایا، گرمی کا اثر ہے، نیند آ رہی ہے۔ مگر جیسے ہی وہ آگے بڑھا، سڑک کے کنارے ایک سفید لباس میں لپٹی عورت نظر آئی۔ اس کے بال ہوا میں اڑ رہے تھے اور چہرہ سائے میں چھپا ہوا تھا۔ سلیم نے ٹرک آہستہ کیا، اللہ خیر کرے، شاید کوئی مسافر ہو۔ لیکن جیسے ہی ٹرک رکا، وہ عورت اچانک غائب ہو گئی، بس ایک ہلکی سی خوشبو رہ گئی، جیسے عود جل رہا ہو۔ سلیم نے جھٹ سے ٹرک آگے بڑھایا، مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ ریئر ویو مرر میں دیکھ رہا تھا کہ شاید کچھ پیچھے نہ ہو، اور پھر وہ دیکھتا ہے وہی عورت ٹرک کے پیچھے کھڑی ہے، چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں خالی خلا۔ سلیم چیخا، رفتار بڑھائی، مگر عورت پھر بھی نظر آتی رہی، کبھی آئینے میں، کبھی ونڈ شیلڈ کے پار، کبھی بالکل ساتھ والی سیٹ پر دھن کی صورت۔ جب اس نے کلمہ پڑھنا شروع کیا، تبھی ٹرک کا انجن بند ہو گیا۔ سلیم نیچے اترا، چاروں طرف صرف چاندنی اور ریت۔ پھر پیچھے سے وہی آواز، سلیم، مجھے ریاض لے چلو۔ سلیم کا خون منجمد ہو گیا۔ اس نے تیزی سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی، مگر اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ ریت ہلنے لگی جیسے کوئی چیز نیچے سے چل رہی ہو۔ صبح جب وہ کسی طرح ریاض پہنچا، ایک پرانے ورکشاپ پر رکا۔ وہاں ایک بوڑھا مکینک حاجی عبداللہ بیٹھا تھا۔ اس نے سلیم کا چہرہ دیکھا تو بولا، بیٹا، تم نے وہ سڑک رات کو لی تھی نا؟ سلیم نے حیرت سے سر ہلایا۔ وہاں 5 سال پہلے ایک عورت کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ریاض جا رہی تھی، مگر شوہر نے اسے ریگستان میں چھوڑ دیا۔ وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ تب سے ہر کچھ دن بعد وہ کسی نہ کسی ڈرائیور کو سڑک پر روکنے آتی ہے، تاکہ کوئی اسے ریاض پہنچا دے۔ سلیم کے ہاتھوں سے چائے کا کپ گر گیا۔ لیکن حاجی صاحب، اس نے میرا نام کیسے پکارا؟ بوڑھا خاموش ہو گیا، پھر بولا، کیونکہ وہ ہر اس ڈرائیور کو جانتی ہے جو اس سڑک پر اکیلا جاتا ہے۔ 1 ہفتے بعد کمپنی نے سلیم کو دوبارہ وہی راستہ دیا۔ وہ ڈرا ہوا تھا، مگر مجبوری تھی۔ اس بار اس نے ٹرک میں قرآن پاک، تعویذ اور تیل کی بوتل رکھی۔ رات کے 3 بجے وہی مقام آیا۔ اچانک ریڈیو خود بخود چل پڑا اور ایک کمزور عورت کی آواز آئی، سلیم، میں انتظار کر رہی ہوں۔ ٹرک خود بخود رک گیا۔ دھند پھیل گئی۔ سلیم نے گاڑی کا دروازہ بند کیا، مگر سامنے سے وہی سفید عورت اب آہستہ آہستہ چلتی آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے ریت ٹپک رہی تھی۔ وہ قریب آئی اور بولی، میں نے کہا تھا، مجھے ریاض پہنچا دو۔ سلیم اسے دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ یہ تو وہی ہے۔ اچانک ہوا کا طوفان اٹھا، ریت آسمان تک جا پہنچی، اور پھر سب کچھ ساکت ہو گیا۔ بس ڈرائیور کی سیٹ پر ایک سفید دوپٹہ رکھا تھا، ریت سے بھرا ہوا۔ پولیس نے ٹرک کو اپنی تحویل میں لے لیا، کمپنی سے رابطہ کیا اور ڈرائیور کو لاپتہ قرار دے کر فائل کو بند کر دیا۔ دمام کے اسی ٹرانسپورٹ یارڈ میں نیا پاکستانی ڈرائیور اکرم آیا۔ اکرم کو بتایا گیا کہ 1 سال پہلے اسی کمپنی کا ڈرائیور سلیم ریاض کے سفر میں لاپتہ ہو گیا تھا۔ ٹرک خالی ملا اور سیٹ پر صرف ریت سے بھرا دوپٹہ۔ اکرم نے سن کر ہنسی اڑائی، یہ سب کہانیاں ہیں بھائی، ریگستان میں وہم زیادہ ہوتا ہے۔ مینیجر نے سر جھٹکا اور بولا، اگر ہمت ہے تو کل رات تم جا کر دیکھ لو۔ اکرم نے چیلنج قبول کر لیا۔ رات کے 10 بجے وہی پرانا ٹرک، وہی سڑک، وہی خاموشی۔ اکرم نے ریڈیو آن کیا۔
पहले तो सब ठीक था, मगर जैसे ही उसने सड़क का वो बदनाम मोड़ उबूर किया, रेडियो में सरसराहट हुई। फिर किसी औरत की आवाज़ उभरी, अकरम, सलीम कहाँ है? अकरम चौंक गया। कौन? कौन बोल रहा है? जवाब आया, जिसे तुम तलाश कर रहे हो वो मेरे पास है। ट्रक के अंदर अचानक ठंडी हवा चलने लगी। उसके हाथ कांप गए। डर के मारे उसने रेडियो बंद किया, मगर आवाज़ अब ट्रक के अंदर से आ रही थी। अकरम ने हिम्मत करके ट्रक एक तरफ रोका। रेत पर उतरकर इर्द गिर्द देखा तो वहां जूतों के निशानात थे, पुराने, जैसे किसी ने कई साल पहले छोड़े हों। इन निशानात के आखिर में एक आधा दबा हुआ दुपट्टा पड़ा था। जब उसने दुपट्टा उठाया, अचानक हवा का झोंका आया और पीछे से आवाज़ गूंजी, ये मेरा है। अकरम पलटा। सामने एक औरत सफ़ेद लिबास में खड़ी थी। चेहरा आधा जल चुका था, आंखें सुर्ख और आवाज़ में गहरी उदासी। सलीम ने वादा किया था मुझे रियाज पहुंचाने का, मगर वो खुद भी यहीं रह गया। अकरम के कदम मुंजमद हो गए। तुम कौन हो? वो बोली, मेरा नाम नायला है। मैं मर गई थी, मगर मेरा सफ़र अभी बाकी है। नायला ने अकरम से कहा, अगर तुम सलीम को देखना चाहते हो तो मुझे रियाज ले चलो। अकरम ने कलमा पढ़ा और ट्रक में बैठ गया। जैसे ही वो चला, रेत के तूफान ने सड़क को घेर लिया। आसमान सुर्ख हो गया। ट्रक के शीशे पर बार बार एक ही जुमला लिखा आ रहा था, मैंने वादा निभाना है। कई घंटों बाद जब अकरम को होश आया तो सुबह होने में अभी वक्त था। उसके सामने की स्क्रीन पर एक तहरीर लिखी थी, सलीम अहमद, वो जिसने वादा निभाया। अकरम ने कुरान पढ़ना शुरू किया। हवा रुकी, फ़ज़ा साकित हुई और नायला की आवाज़ आई, अब मेरा सफ़र मुकम्मल हुआ। शुक्रिया अकरम। रेत में एक नर्म सी रोशनी उभरी, जैसे कोई रूह आज़ाद हो गई हो। मगर जैसे ही अकरम ने ट्रक की तरफ देखा, ड्राइवर सीट पर किसी ने उंगली से लिखा हुआ था, अब तुम्हारी बारी है। सूरज तुलू होने में अभी बहुत वक्त था। अकरम ट्रक के पास बैठा था, हाथों में वही सफ़ेद दुपट्टा। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वक्त रुक गया हो। अचानक ट्रक के पास की मिट्टी हिलने लगी और अकरम के कानों में एक मध्यम सी सरगोशी उभरी, अकरम, तुमने वादा पूरा किया, मगर कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। अकरम के हाथ कांपने लगे। उसने दुपट्टा ज़मीन पर रखा, मगर दुपट्टा खुद ब खुद हवा में उठा और दूर एक पुरानी इमारत की सिमत इशारा किया। अकरम के कदम खुद ब खुद उस सिमत में चलने लगे। रेगिस्तान के बीच एक वीरान काफिला हाउस खड़ा था, आधी छत गिरी हुई, दरवाजे पर रेत जमी हुई। जब उसने अंदर कदम रखा, एक जंग आलूद साइनबोर्ड झूलता नजर आया, अल रियाज हाईवे रेस्ट हाउस, 1987। अंदर हर चीज़ बोसीधा थी, मगर दीवार पर एक पुरानी तस्वीर लगी थी। तस्वीर में एक मर्द और औरत मुस्कुरा रहे थे। नीचे लिखा था, सलीम और नायला हमेशा के साथी। अकरम के कदम ज़मीन में जम गए। ये कैसे मुमकिन है? सलीम और नायला एक दूसरे के शौहर बीवी थे? अचानक कमरे में दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हुआ। एक ठंडी हवा चली और नायला की आवाज़ गूंजी, हाँ, वो मेरा शौहर था, मगर उसने वादा तोड़ दिया था। नायला की रूह सामने आई, चेहरे पर दर्द और आंखों में आंसू। मैंने कभी उससे रियाज पहुंचाने को नहीं कहा था अकरम, वो खुद ही मुझे यहाँ छोड़ गया था। उसने कहा था मैं सामान लेकर आता हूँ, मगर वो वापस नहीं आया। मैं प्यास से मर गई और उसने सबको बताया कि मैं गुम हो गई। अकरम खामोश, दिल दहल गया। नायला आगे बढ़ी। जब वो दोबारा उसी सड़क से गुजरा, मैंने उसे रोकने की कोशिश की, मगर अल्लाह के हुक्म से वो भी वहीं रुक गया, हमेशा के लिए। अकरम ने कांपती आवाज़ में कहा, तो तुमने बदला लिया? वो बोली, नहीं, मैं सिर्फ इंसाफ चाहती थी। मेरा जनाजा कभी दफन नहीं हुआ अकरम, मेरी हड्डियां अभी भी उसी सड़क के नीचे हैं। अकरम ने नायला के कहने पर काफिला हाउस के पीछे खुदाई शुरू की। थोड़ी ही देर में एक इंसानी ढांचा मिला। उसके हाथ में एक छोटी सी अंगूठी थी, जिस पर लिखा था सलीम की नायला के नाम। नायला की रूह नमूदार हुई, मुस्कुराई और कहा, अब मैं आज़ाद हूँ। रेत का तूफान उठा और रोशनी फैली और नायला का साया आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया। मगर जैसे ही अकरम ने सांस ली, पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पलटा, सलीम खड़ा था।
سلیم کے چہرے پر سیاہی، آنکھوں میں خالیپن۔ شکریہ اکرم، تم نے اسے سکون دیا، مگر اب تم بھی اس سچ کا حصہ بن گئے ہو۔ ریت نے اکرم کو گھیر لیا، چند لمحوں میں وہ غائب ہو گیا۔ باب پنجم، آخری نشانہ۔ اگلی صبح کمپنی کا ایک اور ڈرائیور وہی راستہ طے کر رہا تھا۔ اس نے سڑک کنارے کچھ دیکھا۔ ایک ٹرک کا ٹائر آدھا ریت میں دبا ہوا تھا اور اس کے قریب ایک دوپٹہ اڑ رہا تھا جس پر لکھا تھا، سفر خوف ختم نہیں ہوا، جہاں زندگی اور موت کی لکیر مٹ جاتی ہے اور ہر سچ ایک نئے خوف کو جنم دیتا ہے۔ کپتان فہد الحزا، ریاض پولیس کے تجربہ کار افسر، اپنے دفتر میں ایک پرانی فائل دیکھ رہا تھا۔ فائل 17/96، نائلہ بن سلیم لاپتہ کیس، بند شدہ، ناقابل وضاحت۔ فہد نے فائل بند کر کے سگریٹ سلگایا۔ اسی وقت ایک رپورٹر نے دفتر میں آ کر بتایا، کپتان صاحب، اسی سڑک پر پھر ایک ٹرک غائب ہو گیا ہے، بس ایک دوپٹہ ملا ہے، ریت سے بھرا ہوا۔ فہد کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ کیا وہی جگہ؟ جی سر، دمام سے ریاض والی ہائی وے، وہی موڑ جہاں سے کوئی لوٹ کر نہیں آتا۔ اویا اگلی رات کپتان فہد اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچا۔ ریت پر واضح نشان تھے جیسے کوئی بھاری چیز گھسیٹی گئی ہو۔ چاند کی مدھم روشنی میں دور ایک پرانا بورڈ نظر آیا، الریاض ہائی وے ریسٹ ہاؤس 1987۔ فہد نے دروازہ کھولا۔ اندر ہر چیز ویسی ہی تھی، بوسیدہ ٹوٹی کرسی، دیوار پر وہی تصویر اب بھی لگی تھی، سلیم اور نائلہ، مگر اب اس تصویر پر کسی نے خون سے لکھ دیا تھا، وہ واپس آ چکی ہے۔ فہد کے ساتھی کپ کپا گئے۔ اچانک ریڈیو سے ایک عورت کی آواز آئی، فہد، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ فہد کے کان کھڑے ہو گئے۔ کون بول رہا ہے؟ اپنا نام بتاؤ۔ جواب آیا، میں وہ ہوں جسے تم سب نے دفن نہیں کیا۔ ریت ہلنے لگی اور سامنے ایک سفید دھند ابھری۔ اس دھند میں ایک عورت کا سایہ، نائلہ۔ اس نے کہا، میں بدرو نہیں، میں مظلوم ہوں، میرے قتل کی حقیقت سچ کرو اور یہ ہائی وے خود بخود پاک ہو جائے گی۔ فہد نے حیرت سے پوچھا، قتل؟ سب کہتے ہیں تم حادثے میں مری تھیں۔ نائلہ نے سر ہلایا، نہیں، سلیم نے مجھے چھوڑا نہیں، مارا تھا، کیونکہ میں نے اس کا راز جان لیا تھا۔ فہد نے اگلے دن سلیم کی فائل کھولی۔ تحقیقات میں پتہ چلا کہ سلیم ایک سمگلنگ نیٹ ورک سے جڑا ہوا تھا۔ وہ ریاض کے راستے غیر قانونی سامان لاتا تھا اور نائلہ نے ایک رات سب دیکھ لیا۔ اسی رات وہ دونوں سفر پر نکلے۔ راستے میں سلیم نے نائلہ کو قافلہ ہاؤس کے پیچھے چھوڑ دیا اور کہا، میں ابھی آتا ہوں، مگر واپس نہیں آیا۔ پولیس رپورٹ میں لکھا تھا، حادثہ، کوئی جرم نہیں ملا۔ اب فہد کو سمجھ آیا کہ نائلہ کا غصہ کیوں ختم نہیں ہوا، وہ انصاف چاہتی تھی۔ فہد نے ٹیم کے ساتھ نائلہ کی باقیات نکال کر قبرستان میں دفن کرائیں۔ قرآن خوانی کے بعد جب وہ واپس جا رہے تھے، سڑک پر ایک چمکدار روشنی پھیلی اور ہوا میں ایک نرم سی آواز ابھری، شکریہ فہد۔ سب خاموش ہو گئے۔ اچانک فہد کے فون پر ایک نیا پیغام آیا، بغیر نمبر کے عربی میں لکھا تھا، تم نے ایک روح آزاد کی ہے، مگر ہائی وے ابھی بھی چاندی سے چمکتی ہے، کیونکہ ایک اور روح بند ہے۔ فہد نے خوف سے فون دیکھا۔ اسکرین پر آخری لائن چمک رہی تھی، اکرم زندہ ہے۔